تو آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سوچو کہ آنا کیوں ضروری تھا, پھر یہ سوچو کہ جانا کیوں ضروری ہے. تو آنے اور جانے کے بیچ کی جو کہانی ہے یعنی کہ زندگی اور موت, تو آج کا ٹاپک ہے زندگی اور موت. واہ جی واہ, یہ تو ایسا ٹاپک ہے. میں نے اس پہ سوچا کہ اس کو کیسے ٹاپک زندگی کو اور موت کو کور کریں گے, کیونکہ یہ تو آج تک کبھی نا کوئی پورا کور کر ہی نہیں سکا. یہ زندگی کے کچھ باب ہیں جو میں خود لکھ رہا ہوں, لیکن اس کا ایک باب ہے جو میں نہیں لکھوں گا, میرے بعد کوئی اور لکھے گا, میرا اختتامی باب. تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی زندگیاں ہیں, اور ہر زندگی اپنے اپنے پیٹرن پر, اپنے اپنے مزاج پر خالق نے جیسے بنائی ہے, تو اس حساب سے زندگی میسر ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں کہیں سے, یہاں پہ قیام ہے ہمارا, اور یہاں سے جانا بھی ہے. اور الحمدللہ اس فیتھ کے ساتھ کہ یہاں سے آگے کا سفر بہتر ہی ہوگا, ہے نا جی. زندگی وہ کہ سرکار کا شعر ہے نا ایک, کہ وہ کیسے ہے, زندگی اور موت ہے اپنی خدا کے واسطے, زندگی اور موت ہے اپنی خدا کے واسطے, مرد مومن ہے فقط صبر و رضا کے واسطے. رضا کے واسطے, واہ سبحان اللہ. تو یہ زندگی بڑے رنگ بدلتی ہے. سرکار وائس صاحب نے جو اس کا خلاصہ پیش کیا نا, میرے خیال ہے آج کی پوری پوڈ کاسٹ کا خلاصہ ہم پہلے پیش کر دیتے ہیں اور اس کا جو نا اس کی تفصیل بعد میں بیان کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ہے کہ نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی موت ہے, کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے, بس اتنی سی بات ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جو اپنا ہے وہ ادھر بھی اپنا ہے, وہ ادھر بھی اپنا ہے, اور جو غفلت میں ہے وہ ادھر بھی بیگانہ ہے, وہ ادھر بھی بیگانہ ہے. تو زندگی اور موت کے درمیان میں صرف اگر کوئی چیز بہت زیادہ کوئی میٹر کرتی ہے نا, تو وہ یہ ہے کہ اس رب کے ساتھ کنیکشن میں کون ہے وہ اپنا ہے, اور جو اس کنیکشن میں نہیں ہے وہ اپنا نہیں ہے. تو یعنی کہ زندگی میں آنے کے بعد زندگی کا جو پرپز ہے وہ ڈھونڈنا صرف یہی ہے کہ ہمارا اپنے خالق کے ساتھ کیسے تعلق بنتا ہے. کیونکہ یہ زندگی, آپ نے فرمایا کہ موت کا چہرہ کیسا ہوتا ہے, آپ نے کہا تمہارا اپنا چہرہ ہوتا ہے, اسی کو دیکھ لو, یہی زندگی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد یہی موت ہوگی, یہی میت بنی ہوگی, کوئی چہرہ تو نہیں بدلے گا. زندگی موت کے تعاقب میں ہے یا موت زندگی کے تعاقب میں ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. سواری میں گھڑ سوار زندگی ہے اور سواری موت ہے, یا موت سواری ہے اور سوار زندگی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہر سانس کے ساتھ زندگی آ رہی ہے اور ہر سانس کے ساتھ زندگی جا رہی ہے. کیا ہے شعر, سانس کی آری سے کٹ جاتا ہے ہستی کا شجر, موت سے ہرگز نہیں ممکن. کیا ہے, سانس کی آری سے کٹ جاتا ہے ہستی کا شجر, زندگی اور موت سے ممکن نہیں ہرگز مفر. واہ. تو اس سے فرار تو آپ ہو نہیں سکتے. کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا ہوا, انہوں نے کہا جی جگر فیل ہو گیا. تو کہا پاس کیوں نہیں کیا, اور کہ جی وہ پاس نہیں ہو سکا, وہ فیل ہو گئے. تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ زندگی میں کہیں نہ کہیں بنتا ہے کہ آپ جیسے سرکار فرماتے تھے نا کہ سانس کی آری کاٹ رہی ہے صدیوں کی پہنائی, ہستی کے بہروپ میں واصف موت سندیسہ لائی. کہ سانس کی ایک آری ہے جو ایسے چل رہی ہے, اور یہ ہستی کا شجر ہی تو کٹ رہا ہے اس سے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے تعاقب میں موت بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہر وقت. وہ کیا ہے سرکار کا خوبصورت شعر کہ
برق ہے تنکوں میں واصف یا کہ برق ہے تنکوں میں واصف یا کہ تنکوں میں ہے برق. موت و ہستی میں سمجھے بھلا انسان فرق. موت و ہستی میں سمجھے بھلا انسان فرق. بالکل. تو یہ فرق جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل ہے کہ تنکوں کے اندر برق ہے یا برق کے اندر تنکے ہیں. تو ہے تو ایسے ہی دونوں چیزیں مکس ہیں آپ کے ساتھ ہر وقت. ہر رات کو آپ سوتے ہیں تو مردہ ہوتے ہیں, ہر صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ زندہ ہوتے ہیں. موت زندگی سونا بھی تو ایک موت ہی ہوتی ہے پوری کی پوری. غفلت بھی ایک موت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ غافل ہو گئے, آپ کو پتہ ہی نہ چلا. تو غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو زندگی ہر ایک کی زندگی کے پیٹرن یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر میں مثال دوں نا کہ کچھ لوگ گئے صحرا میں. صحرا ہے, گرمی ہے, پیاس ہے, شدت ہے, اور وہاں پر ایک نے کہا کہ بھائی پانی مجھے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا مجھے ضروری میرے محبوب کی تلاش ہے. مجھے وہ محبوب مل جائے تو بس میری پیاس خود ہی بجھ جائے گی. اب یہ اس کا زندگی کا ایک نظریہ ہے. دوسرا بھی اسی گرمی میں اسی کے ساتھ ہی پھر ہے, تو اس نے کہا کہ محبوب تو مل گیا ہے اس دشت میں, لیکن ہم تو ایک اور مصیبت میں پڑ گئے. کیوں کہ وہ کیا مصیبت ہے؟ انہوں نے کہا اب وہ چین نہیں آتا زندگی میں ہمیں. اب چونکہ محبوب مل گیا, اب تمنا ہے محبوب کو دیکھنے کی, اب وہ زندگی کا اور مسائل پیدا ہو گئے. آپ غور کریں زندگی میں نا بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں زندگی کے بارے میں, روح کے بارے میں, یہاں پہ ٹھہرنے کے بارے میں, یہاں سے جانے کے بارے میں, آٹے میں نمک کے برابر. باقی سب کا اگر میں نکالوں نا کنکلوژن کہ کیا نکلتا ہے, تو اس کو کہنا چاہیے کہ یا تو اس کا فائنانس نکلے گا, یا رومانس نکلے گا, نہیں تو کوئی ڈانس نکلے گا. فائنانس اور ڈانس. واہ اللہ اکبر. یہی بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. تو وہ زندگی جو ہے نا وہ اسی طرح سے گزری ہوئی ہے. اب سرکار نے کہا ہے کہ زندگی کو اگر غور سے دیکھو نا تو زندگی نا ایک جلوہ گاہ ہے جس میں جلوے پھیلے ہوئے ہیں. اگر آپ غور کریں تو کائنات کی وسعتوں میں کتنے رنگ بکھرے ہوئے ہیں. یہاں پہ رنگ برنگے پھول ہیں کائنات کے اندر ہر طرف. آج تک کلرز نہیں پورے کاؤنٹ ہو سکے کہ کتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بکھیرے ہوئے ہیں. یہ رنگوں بھری دنیا ہے, اور یہاں سے جہاں جانا ہے وہاں پہ ایک ہی رنگ ہے. وہ مجھے جلوہ گاہ سے سرکار کا شعر یاد آ گیا کہ جلوہ گاہ ناز کے پردے کا اٹھنا یاد ہے, پھر ہوا کیا کس نے دیکھا یہ کس کو ہوش تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. محویت ہے نا وہ, محویت ہے. ہاں یہ تو واقعی. اب وہ جلوہ گاہ تو پھر ہے ہی نا. وہ کیسے کہا عبدہ پروین کا بھی ہم نے وہ سنا کہ ہم کو بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ, تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ جلوہ گاہ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ کے جتنے وہ رنگ پھیلے ہوئے ہیں, یا ان چیزوں کے اندر جو صبغت اللہ جس کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں, وہ لوگ کیسے پہچانتے ہیں اتنی رنگوں بھری دنیا میں. اور وہ جب یہاں پہ رنگ دیکھتے دیکھتے اس ایک رنگ کو پہچان لیں گے تو پھر ان کی وہ اگلے اس رنگ کے ساتھ کی ایک تیاری مکمل ہو جائے گی کہ جہاں پہ سب کچھ ایک رنگ کا ہے, وہ اللہ کا رنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور وہ اللہ کا رنگ یہاں بھی لوگوں کو میسر آ جاتا ہے. اب زندگی ویسے تو کہیں نا کہ ہر ایک کی فرق ہے, لیکن ہماری زندگی اتنی فرق بھی نہیں ہے. ہمارے آنسو ایک جیسے ہیں, ہمارے ہنسنا ایک جیسا ہے, ہمارا درد ایک جیسا ہے,
آپ فرماتے تھے کہ دیکھو زندگی جو ہے ممکن ہے کہ کسی غریب کے جھونپڑے میں بہت سرشار گزرے اور کسی امیر کے محل میں ایک کربناک حالت میں گزر رہی ہو. تو زندگی تو سسکیاں بھی لیتی ہے، آہیں بھی بھرتی ہے. تو زندگی کو سمجھنے کے لیے خود کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ دوسرے کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں، کیا آپ نے اپنی زندگی کو سمجھ لیا ہے؟ اب اپنی زندگی ہماری جو ہے وہ اس کا ایک پرپس اور لائف، اور انہی ساری بکھیڑوں میں، انہی سارے جھمیلوں میں ہی ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس کی شناخت کرنی ہوتی ہے. اب دیکھیں، ایک شخص ہے اگر ساری زندگی محنت کرتا رہے اور اسے پتہ چلے کہ میری محنت کے اینڈ میں تو تباہی کے یا جہنم کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں، تو وہ وہاں پہ اب کھڑا ہو کے سوچے گا کہ اتنی زندگی میں گزار آیا ہوں اور اتنی غلط زندگی میں گزار آیا ہوں، اور اس زندگی نے مجھے میری نفسانی خواہشات تو ساری پوری کی ہیں، لیکن جدھر کا سفر تھا وہاں کے لیے تو میں نے کچھ اکٹھا ہی نہیں کیا، اور میرا تو زندگی کا سارا سفر جو ہے ضائع ہو گیا. اب وہ سوچے گا اب میں اس سے آگے جی کے اور کیا کروں گا. اس کی زندگی کا جواز ختم ہو گیا. کسی کا بے دردی سے دل ٹوٹ جائے، ٹوٹ جاتے ہیں جی، تیرا کسی پہ بھی ہے تو بھی کلیجہ تھام کے کہتا پھرے کہ ہائے دل ہے، تو کہتے ہیں کہ تیرا کسی پہ آئے دل ہے. تو جب وہ دل آتا ہے انسان کا محبوب کی شکل میں، اور وہ جب محبوب کی شکل میں سے پھر دل کا ٹوٹنا بھی ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہی اس کہانی کے اندر یہ بڑا ایک ضروری فیکٹر ہوتا ہے کہ دل جب ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے کائنات خالی ہو جاتی ہے، کہ یہ کائنات کے اندر ایک چہرہ تھا جو مجھے پسند آیا اور اب وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو اس کو تو زندگی کے اندر اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. جیسے وہ اس دن کو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے شاید میری بات ہو رہی تھی کہ اگر مجنوں سے پوچھا جائے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کس کو لگانا ہے تو وہ کہے گا لیلا کو. تو اب اس کا ہر اینگل جو ہے نا وہ اپنے محبوب کے حوالے سے، اور محبوب دائیں بائیں ہو جائے یا اوجھل ہو جائے یا دل ٹوٹ جائے یا درمیان میں وصال نہ ہو اور فراق آ جائے تو اس کے لیے کائنات کے رنگ ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر سے روشنی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی وہ سفید آنکھیں دیکھی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو زندہ تو ہوتی ہیں پر ان میں زندگی نہیں ہوتی، ان میں خوشی نہیں ہوتی ہے، ان میں درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ درد یہاں معاشرے سے ملتا ہے، ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے تو دے کے نہیں نہ بھیجا ہوتا. اب وہ درد بھری آنکھیں زندگی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور ان کو زندگی مل نہیں رہی ہوتی ہے. کیوں سوسائڈل کیس ہوتے ہیں اتنے سارے؟ کہ زندگی کے اندر سے ہوپ ختم ہو گئی، زندگی کے اندر سے وہ پرپس ختم ہو گیا. اب وہ زندگی زندہ برائے نام ہے، تو یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ آپ صرف آپ کی نفس چل رہی ہے. وہ مجھے نا ایک بچہ ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ یہ جناب زندگی میں اتنے جھمیلے ہیں، یہ ٹھہرتی کیوں نہیں ہے یہ زندگی جو ہے، یہ کبھی ایک پیس پہ کیوں نہیں چلتی ہے زندگی. تو میں نے اسے کہا کبھی تم نے وہ ای سی جی دیکھی ہے، ایسے ایسے اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر وہ لائن سیدھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ ہے زندگی کہ یہ چل رہی ہے اسی جی، تو اس کا مطلب ہے یو آر الائیو. اور اگر یہ لائن سیدھی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ٹی کی آواز آ گئی ہے اور اب آپ اس دائرے فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. زندگی تو اتنا بڑا راز ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا. تو زندگی کو سمجھتے سمجھتے تو لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی
کہ ہم نے زندگی کے اندر پایا کیا اور زندگی کے اندر ہم نے کھویا کیا. سرکار کہتے ہیں وسعت ہے ایک سمندر کی طرح, گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آج تک اس گہرائی میں نہیں جا سکا. زندگی ایک سمندر کا ایک کنارہ ہے, جو دوسرا کنارہ دیکھنے گیا وہ واپس کبھی نہیں آیا, اور وہ دوسرے کنارے کا ہو کے رہ گیا. تو یہ سمندر کو کس خوبصورتی سے طے کرنا ہے, یہ ایک آگ کا دریا ہے یا کیا ہے. وہ کہتے ہیں بارش کا قطرہ دریا سے مل جائے تو دریا بن جاتا ہے, دریا سمندر سے مل جائے تو سمندر بن جاتا ہے. تو آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کے ساتھ آشنائی کرنی ہے جو سمندر سے آپ کو واصل کرے, جو اس گہرائی کے ساتھ آپ کو وہاں پر لے کے جائے. یہ زندگی خوشی اور غم دونوں کو ساتھ لے کے ایک ہی وقت میں چلنے کا نام ہے. موت نے ہر گھر کا رخ کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں ذرا غور کیا کرو کہ زندگی اگر بیداری ہے تو غفلت کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک زندگی ہے کہ انسان بیدار ہے, بیدار زندگی, آنکھیں کھلی ہوئی, قلب کھلا ہوا, زندگی کو مشاہدات کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور ایک غفلت زدہ زندگی بھی ہے جو صرف ہوس میں اور اپنی لالچ میں اور وہی رومانس فائنانس کے چکر میں صرف زندگی میں اگر وہ پھنسا ہوا ہے تو غفلت زدہ زندگی ہے. تو وہ بھی ایک مکمل زندگی, اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اگر محبت ہے تو نفرت کیا ہے؟ وہ بھی زندگی ہے. اب بلکہ میرے حساب میں نفرت زیادہ بڑی زندگی ہے. اس میں انسان بڑا نا انرجیٹک کسی ٹارگٹ کے اوپر اور ایک منفی پروپیگنڈا کے اوپر ہمہ وقت سوچتے بیٹھتے لیٹتے ایک نفرت کی ہلچل سی مچائی ہوتی ہے. ہاں, یعنی کہ یوں سمجھے کہ پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے نا تو کسی نے اتنا بڑا ایک پتھر جس میں پھینک دیا اور ہلچل آ گئی ہے, تو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی اب زندگی کے اندر نفرت ایک زیادہ بڑا عمل آ گیا. زندگی مخلوق ہے تو خالق کیا ہوا پھر, ہے نا جی؟ زندگی تو مخلوق ہے تو خالق تو زندگی پیدا فرمانے والا ہے. تو وہ تو اول سے بھی پہلے کا ہے اور آخر کے بعد کا بھی ہے. تو یہ زندگی اول اور آخر کے بیچ کی ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اگر زندگی جسم ہے تو پھر روح کیا ہے؟ اگر روح زندگی ہے تو پھر جسم کیا ہے؟ غور کر, کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے. اگر کہیں کہ جسم جو ہے یہ آپ کی زندگی ہے تو جسم نے تو مر جانا ہے, چاہے ہارٹ فیل ہو کے مرے, چاہے ایکسیڈنٹ میں مرے, چاہے جس طرح سے بھی ہو, اس کا ایک ٹائم ہے, اس نے اس ٹائم کے اوپر چھوڑ جانا ہے. تو اگر روح آپ کی زندگی ہے تو روح نے تو نہیں مرنا, تو پھر مر کون رہا ہے؟